بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13ویں تراویح ہے۔ 16ویں پارے سے آغاز ہوا ہے قال المخلد۔ اس میں واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اللہ نے فرمایا ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا، یعنی خاص علم ہے، علم لدنی جسے کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو شوق ہوا کہ اللہ مجھے پتہ بتا اس بندے کا تاکہ میں بھی جاؤں اسے کچھ حاصل کروں علم۔ تو حضرت خضر کے پاس گئے تو اللہ نے پتہ بتایا کہ جاؤ سمندر کے راستے اور دریا کے راستے جاؤ کشتی میں اور فلاں جگہ پر وہ تمہیں اللہ کا بندہ ملے گا، اپنے مچھلی ساتھ لے جاؤ، مچھلی جہاں زندہ ہو کر چلی جائے دریا کے اندر، سمجھ لینا وہی ہمارے پیارے تھے خضر کے ملنے کی جگہ۔ حضرت موسیٰ کشتی میں سوار ہو گئے، یوشع بن نون جو تھے ان کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو کہہ دیا بھائی اس کا خیال رکھنا مچھلی کا۔ تو چلتے رہے وہ مچھلی زندہ ہو کے ایک جگہ چلی گئی۔ جب آگے جا کے حضرت کو بھوک لیے فرمایا تو مچھلی کا ان کا سب وہ چلی گئی، او ہو میں نے تمہیں کہا تھا کہ بتاتے وہ کہاں گئی ہے۔ پھر واپس آئے لوگ تو ایک جگہ سوراخ بن گیا جہاں وہ گئی تھی مچھلی۔ تو بس انہوں نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا ولی ملے گا اور اللہ کا پیارا مقبول بندہ ملے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ایک تو یہاں سے دیکھیے یہ پتہ چلا کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا جو مقام ہوتا ہے وہاں مردوں کو زندگی ملتی ہے۔ دیکھیے نا یہ نشانی یہ رکھتی ہے وہاں کہ مچھلی زندہ ہو چلی جائے گی۔ اسی لیے ہم اللہ کے ولیوں کے آستانے پر آتے ہیں کہ یہاں مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات بھی فرمایا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہو؟ ہاں رہو، لیکن ایک شرط ہے کہ سوال مت کرنا اور جو میں کہوں بس خاموش رہنا، میری بات سن، دیکھتے رہو چلتے رہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چلے تو راستے کے اندر دیکھا کہ وہ ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے اور کشتی میں بڑی اچھی کشتی تھی، کشتی والا نے اتنی مہربانی کی کرایہ بھی نہیں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام سوال ہوئے، حضرت موسیٰ بھی ان کے ساتھ آتے، انہوں نے جا کے ایک تختہ اس کا اکھاڑ دیا اس کشتی کا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو اور اس نے احسان کیا تھا ہمارے اوپر، کرایہ بھی نہیں ہے تو آپ نے اس کی اچھی خاصی کشتی کا بیڑا کر دیا اور اس کو توڑ دیا اس کو۔ تو آپ نے فرمایا حضرت میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ اعتراض نہیں کریں۔ ان کا ہو اچھا اب چلتے ہیں، پھر اعتراض نہیں کروں گا، میرا وعدہ ہے۔ پھر آگے چلے، جب آگے پہنچے تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر پریشانی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، بچہ ہے اس کو آپ نے مار دیا بلا وجہ، بہت بڑا گناہ ہے تو کسی کو قتل کر۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کیا نام میں اعتراض نہیں کرو گے، پھر تم نے اعتراض کیا۔ اب آخری بار تمہیں موقع دے رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے آئندہ نہیں کروں گا صاحب۔ پھر آگے چلے، جب آگے چلے تو ایک جگہ پر پہنچے، قیام کیا وہاں، ان سے کہا بھائی ہم نے تو کھانا وانا، ان کا نہیں کھانا وانا تو کچھ نہیں ہے۔ وہاں ایک ٹوٹی دیوار تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دی۔ حضرت اس نے کہا ان سے پیسے ہی کچھ لے لیتے، انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا ہمیں، کم سے کم پیسے مل جاتے کچھ۔ بڑی بے مربتی کی ان لوگوں نے، آپ نے بغیر پیسے کی ان کی دیوار بنا دی۔ آپ نے کہا کہ ہمارا بس آخری اب موقع ہے، اب ہم دونوں جدا ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے تیسری مرتبہ سوال کیا ہے، حالانکہ طے یہ ہوا تھا ہمارا کہ آپ سوال نہیں کریں۔ پھر جب رخصت ہونے لگے تو آپ نے تینوں کی وجہ بیان فرمائی کہ وہ جو پہلے بات تھی کہ میں نے اس کی وہ جو کشتی میں اٹھایا تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ جہاں کشتی جا رہی تھی وہاں بادشاہ کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے جو بیگار کے اندر لے رہے تھے، پکڑ رہے تھے کشتیوں کو، اچھی کشتیاں تھیں۔ آج کل بھی ہوتا ہے نا جب کوئی ہڑتال وڑتال ہوتی ہے تو وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، کیا نام ہے ٹینک، اس کو کیا نام ہے جو بڑے بڑے ٹینکر ہوتے ہیں کیا نام ہے اور ٹرالر ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں بیگار کے اندر۔ تو وہاں بھی بیگار کے اندر کشتیوں کو پکڑ رہے تھے، لیکن جو اچھی کشتیاں تھیں ان کو پکڑ رہے تھے۔ تو میں نے اس کا تختہ اسے نکال دیا کہ یہ ایپ والی ہو جائے گی، اس کو نہیں پکڑ کے لے جائیں گے، بچ جائے گا۔ یہ حکمت تھی میری۔ دوسری یہ کہ وہ کیا نام ہے لڑکا مارا، وہ اللہ کا حکم تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہوگا، بڑا ہونے کے بعد اس کے والدین نیک ہیں، متقی ہیں، مسلمان ہیں، یہ بچہ ان سب کو کافر کر دے گا، خود بھی کافر ہوگی۔ تو لہٰذا ان کے حکم پر میں نے اس کو مارا۔ اللہ نے فرمایا اس کے بدلے میں ان کو دوسرا لڑکا نیک اور دیندار مسلمان عطا کروں گا۔
اللہ اس کے بدلے میں کیا کرے؟ یہ اس کا حکم تھا، میں نے قتل کر دیا۔ تیسری بات یہ تھی کہ تم نے کہا دیوار کیوں بنا دی؟ تو اس دیوار کے نیچے ایک اللہ کی نیک بندہ مرا تھا، تو وہ اپنے بچے کے لیے کچھ چھوڑ کے گیا، خزانہ، ایک خزانہ رکھا رہے گا، جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو کام آ جائے گا۔ اب یہ گر گئی دیوار تو نیچے سے خزانہ نکلتا ہے، اسے لے جاتے، تو وہ جو بچہ تھا اس کا تمام جو یتیم بچہ اس کا وہ خزانہ لوٹ جاتا، اس لیے میں نے اس کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا۔ تب دیکھیے اس پھر وہ واپس آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس سے کئی باتوں کو پتہ چلا۔ ایک تو پتہ یہ چلا کہ علم جو ہے نا ہر عمر کے اندر حاصل کیا۔ حضرت عمر تو نبی تھے نا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اور علم والا ہے، ان کے پاس چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایک تو شرمانا نہیں چاہیے کہ ہم اتنے بڑے ہو کر کیا علم حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ نبی ہو کر علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم کون سا شرم کریں؟ لہٰذا علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ کسی سے بھی کوئی علم حاصل ہو رہا ہے تو انسان علم حاصل کرے، اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید بھی نہیں کہ صاحب میں بہت بڑا ہو گیا میں کیا کروں، یہ تو میں بچپن میں علم حاصل کرتا ہوں۔ جب بھی موقع ملے علم حاصل کرنا چاہیے، علم کے اندر کوئی قید نہیں۔ دوسرا سبق حاصل یہ ہوا کہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا کیا راز چھپے ہوئے، حکمتیں کیا کیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ بہت برا ہو گیا، لیکن جو بھی اللہ کی طرف سے آئے، کوئی مسئلہ آئے، کوئی مصیبت آئے، اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ نہ معلوم اس کے اندر کیا تھا حکمت ہے۔ اب بچے کو قتل کرنا اتنی بڑی حکمت تھی کہ سارے والدین اس کے خاندان والے بچ گئے جہنم میں جانے سے۔ تو بعض چیزیں ایسی قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض چیزیں تمہیں بڑی بری لگیں گی لیکن تمہاری اس کے اندر خیر ہوگا تمہارے لیے۔ تو لہٰذا کوئی بھی اگر مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نہ معلوم اس کے اندر کیا کیا مصیبتیں ٹل رہی ہیں اور کون کون سی رحمتیں اور نعمتیں اللہ عطا فرماتا ہے، یہ بھی اس سے سبق ہے۔ دوسرا یہ کہ ادب میں سے یہ ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کے پاس، اللہ کے مقبول بندوں کے پاس جاؤ زیادہ سوال مت کیا کرو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام رہ گئے اور نہیں وہاں ٹک سکے، بار بار سوال کر رہے تھے۔ تو جب کسی اللہ کے مقرب بندے کے پاس جاؤ، اللہ کے محبوب ولی کے پاس جاؤ، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ زیادہ سوال نہ کرے، یہ بھی اس سے پتہ چل۔ اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی خالزاد بھائی تھے اور ان کا نام سکندر تھا، اور 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کی پورے روئے زمین پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی، چھوٹی موٹی نہیں، پوری زمین پر ان کی حکومت تھی، پوری دنیا پر۔ اس میں ایک ذوالقرنین ہے جن کا نام سکندر ہے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری زمین پر حکومت تھی، ایک نمرود ہے اس کی حکومت تھی، اور ایک بخت نصر۔ 2 کافر گزرے اور 2 مسلمان، حضرت ذوالقرنین، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یہ مسلمان، اور نمرود اور بخت نصر یہ کافر تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے پورے زمین پر حکومت عطا فرمائی۔ اب یہ 5 بھی آئیں گے امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت میں کہ ان کی پوری روئے زمین پر ان کی بھی حکومت ہوگی۔ ذوالقرنین کا واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے، بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ وہ ایک گزر رہے تھے سفر کے اندر، ایک قوم کے پاس گزرے تو ایک قوم آپ کے پاس آئی، کہنے صاحب یہاں کچھ لوگ ہیں ہمیں بڑا پریشان کر رکھا، کچھ ہی نہ ہمارے کیا نام ہے کنوؤں کو چھوڑا ہے، نہ ہمارے کیا نام ہے گھروں کو چھوڑا ہے، نہ ہمارے کیا نام ہے کھیتوں کو چھوڑا ہے، اس قدر کھاتے ہیں، پوری قوم ہے وہ، جہاں پل پڑتے ہیں تو کیا نام ہے فصلوں کی فصلیں کھا جاتے ہیں۔ ہم پریشان ہیں ان سے، کیا کریں، ہماری جان چھوڑائیے۔ یاجوج ماجوج تھے، ان کا نام یاجوج ماجوج، ہماری جان چھوڑائیے نہ یاجوج ماجوج تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا چٹی کے تم جمع کر کے لاؤ، پیتل کے ٹکڑے، لوہے کے ٹکڑے وہ جمع کر کے لائے، بڑی کیا نام ہے آپ نے وہ کھدوائی، کیا نام ہے خندق کھدوائی، اس کے اندر وہ ڈالا، پھر سیسا پلایا، اس سیسا پلا کے پھر دیوار بنائی، بڑی مضبوط دیوار لوہے کی اور پیتل کی، اور اس نے سیسا پگھلا کر وہ دیوار بنی ہے، بڑی مضبوط دیوار۔ اور فرمایا کہ اب یہ اس کے اندر رہیں گے اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر رہیں گے، جب اللہ چاہے گا پھر یہ نکلیں گے۔ تو اب وہ قیامت سے پہلے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ روزانہ اس کو توڑتے ہیں اس دیوار کو، جب تھوڑی سی دیوار رہ جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں سب صبح بقیہ توڑیں گے، جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس دیوار کو صحیح کر دیتا ہے، تو پھر وہ جناب اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ جناب پورے قیامت یہ سلسلہ روزانہ چل رہا ہے۔ آج بھی وہ سوئیں گے کیا نام ہے دیوار کو توڑ کے، اور پھر صبح اٹھیں گے تو پھر دیوار بنی ہوگی ساری کی ساری۔ تو قیامت جب آنے والی ہوگی تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ
ہم کل اس کو بقیہ توڑیں گے، تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار جتنی ٹوٹی ہوئی وہی رہے گی، پھر وہ کیا نام ہے اس کو توڑ کے باہر نکلیں گے، اور پھر وہ جو ادھم مچائیں گے، جہاں جہاں نکلیں گے تمام کھیتوں کو ویران کرتے چلے جائیں گے، پانی پیتے چلے جائیں گے، کنوؤں کا، نہروں کا، اور سب کو پریشان کریں گے اور تباہ و بربادی پھیلائیں گے، اور لوگ پریشان ہو جائیں گے، جہاں سے گزریں گے لوگ پریشان ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے ان کے لیے، جب وہ بددعا کریں گے تو ان کی گردنوں کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے، اور کیڑوں کی وجہ سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، ایک نشانی۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کا سب سے پہلے واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے تھے، 120 سال کی آپ کی عمر تھی، اور آپ کی اہلیت کی عمر تھی 98 سال کی۔ تو فرشتہ آیا، دعا کرتے تھے اللہ اولاد عطا فرما، فرشتہ آیا، اس نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کو لڑکا ہو۔ کہا بھائی میری بیوی جو ہے وہ تو بانجھ ہے، اور میں 120 سال کا عمر ہو گیا، اب کہاں بچہ ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، وہ جب چاہے جس کو جو چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرما، اور آپ کے بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام ہوا یحییٰ۔ چنانچہ اللہ نے کرم فرمایا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے یحییٰ عطا فرمایا، وہ نبی ہوئے، یہ بھی نبی تھے، وہ بھی نبی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس سے یہ جو واقعات ہے اسے سبق دے دو، اسے سبق دینا کیا مقصود ہے کہ کتنے ہی کوئی مایوسی کے حالات کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مایوس ہو جاتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، دکان نہیں چلی مایوس ہو گئے، بچے نہیں ہوئے مایوس ہو گئے، بچے کو کوئی نوکری نہیں ملی مایوس ہو گئے، کوئی بھی پریشانی ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بالکل دروازے بند ہیں، کوئی امکان نہیں اس کام کے ہونے کا، لیکن جب اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے راستے نکال دے گا۔ یہ سبق ہے حضرت زکریا کے واقعے میں کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت۔ اس کے بعد پھر فرمائے کہ حضرت مریم، اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت مریم عبادت کرتی تھی، وہاں پہلے بھی ذکر ہے، ابھی تفصیل کے ساتھ دوبارہ ذکر آ رہا ہے، عبادت کرتی تھی وہاں بیت المقدس کے اندر۔ ان کو خوشخبری سنائی کہ ایک فرشتہ آیا، فتمثل لها بشرا، انسانی لباس میں آیا، انسانی پیکر میں آیا، اور ان کو آگے خوشخبری سنائی کہ اللہ آپ کو لڑکا عطا کرے۔ تو اس سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ فرشتہ تو نور سے بنا ہے، لیکن انسانی لباس میں آیا، نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ اسی طرح ہم حضور کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو نور سے بنایا ہے، لیکن حضور انسانی لباس کے اندر آئے، تو نور اور بشر دونوں مخالف نہیں ہے۔ اگر فرشتہ نورانی ہو کر اور انسانی پیکر میں آ سکتا تو حضور نور ہو کر بشری پیکر میں کیوں نہیں آ سکتا؟ تو حضور نور بھی ہے اور بشر بھی، جس طرح یہاں فرشتہ بشری لباس میں آیا ہے۔ بہرحال وہ آیا، اس نے حضرت مریم کو کہا اللہ آپ کو لڑکا عطا کرے، تو مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، کیسے بچہ ہوگا مرد کے بغیر؟ ان کا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کون کہہ کے ساری کائنات کو بنا سکتا ہے، تو کون سا مشکل ہے کہ آپ کو بغیر باپ کے لڑکا عطا فرما دے۔ چنانچہ بچہ اللہ نے عطا فرمایا۔ بچہ کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو قرآن کہتا ہے وہ لے کے گئی تو بڑی پریشان تھی کہ اب لوگ اعتراض کریں گے، لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، اے مریم تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا تو باپ بڑا نیک تھا، تیری ماں بڑی نیک تھی، تو نے یہ کیا حرکت کی کہ بغیر باپ کے یہ بچہ ہو گیا؟ تو آپ نے اشارہ کیا کہ مجھ سے مت پوچھے، اس سے پوچھ۔ ان کا اس سے کیا پوچھے، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے اور تمہارے گود کے اندر ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ جب یہ لوگ اعتراض کر رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بولنا شروع کر دیا اور کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر دیا، اور مجھے حکم دیا کہ میں نماز پڑھوں، وجعلنی مبارک اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکات کا مجھے حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ حضرت عیسیٰ کی شریعت کے اندر یہ نماز بھی تھی اور زکات بھی تھی۔ تو دیکھیے حضرت عیسیٰ نے سب سے پہلے اپنا جو تعارف کرایا وہ کیا کرایا؟ انی عبد اللہ۔ دیکھیے یہ بھی نبی کا علم ہے، ان کو پتہ تھا میرے ماننے والے ہیں وہ تو بیٹا بنا دیں گے مجھے خدا، اور خدا بنا دیں گے مجھے، تو سب سے پہلے آپ نے آ کے اعلان کیا نہیں مجھے بیٹا مت بنانا، نہ خدا بنانا، میں تو اللہ کے بندہ ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے بندہ ہونے میں فخر کر رہے ہیں تو یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب تم تو ہماری توہین کر رہے ہو، ہمارے نبی کی وہ تو بیٹا ہے اور وہ خدا ہے۔ نہیں، اس میں بندہ ہونے میں جب وہ توہین نہیں سمجھ رہے اور اپنے آپ کو خود وہ بندہ کہہ کے عزت و عظمت محسوس کر رہے ہیں، تو ہم کون آتے ہیں جو ان کو خدا بنا دیں اور وہ خدا کا بیٹا بنائے؟ یہ حضرت عیسیٰ نے یہ سبق دیا
اور دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے بعد حضرت لیکن دیکھیے حضرت یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی لاج رکھتا ہے. اپنے پیاروں پر کوئی اعتراض ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے انتظام کرتا ہے صفائی کا کہ کوئی ان پہ اعتراض. حضرت مریم کی کیسی صفائی کا اللہ نے اہتمام کیا کہ حضرت عیسیٰ کو بچپن کے اندر گویا کی طاقت آ. اسی طرح حضرت عائشہ پر جب تہمت لگائی لوگوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جبرائیل کے ذریعے قرآن کی آیتیں نازل کر کے ان کی عظمت کو بیان کرا اور ان کی شان کو بیان کرنا، ان کے پاک دامنی کا اعلان کرنا. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں ابا جان یہ آپ کس کی پوجا ہی کر رہے ہیں، یہ بتوں کی، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں نہ یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ یہ شیطان کی آپ عبادت چھوڑیں، اللہ کی عبادت کریں، کائنات کے بنانے والا ہے. تو انہوں نے بات کہا. ایک تو یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی حضرت آدم سے لے کر حضور تک جتنے حضور کے آبا اجداد ہیں سب مسلمان تھے. تو پھر حضرت ابراہیم کے بعد کیسے کافر ہوئی ہے اور ان کو انہوں نے کیسے کہا کہ آپ کیا نام ہے کیوں بتوں کو پوجا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے چچا مراد ہے. چچا کو بھی تایا کو بھی لوگ باپ کہتے تھے. ہمارے عرف میں بھی کہتے ہیں صاحب یہ ہمارے بڑے ابا ہیں، یہ ہمارے چھوٹے ابا ہیں. تایا کو بڑے ابا کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ عرف تھا کہ وہ تایا کو چچا کو بھی باپ کہتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا وغیرہ کو آزر کہا. ان کے باپ جو تھے وہ تو مسلمان تھے، وہ تو توحید کے ماننے والے. یہ چچا تھے یا تایا تھے کہ جو نہیں مانتے تھے، تو اس کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ اسلام لاؤ اور اللہ کو ایک مانو، یہ بتوں کی پوجا چھوڑو. تو پھر کہا نہیں تم بھی نہیں چھوڑتے اور تمہیں پریشان کرتے تم نکل جاؤ جیسے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستے سفر بنا، وہاں سے ہجرت فرمائی اور بابل کی طرف روانہ ہو گئے. جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ ہم تمہیں اسحاق اور کیا نام ہے یعقوب عطا کریں گے تمہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو اللہ اس کا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے. یہ دین کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی حضرت ابراہیم نے، اپنے گھر بار چھوڑ کے اور سب کیا نام ہے سب کو کیا نام ہے الوداع کہہ کے چلے گئے ایک بابل کے دوسرے شہر کے اندر اپنے دین کو بچانے کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو یہ کیا نام نعمت عطا فرمائی کہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی بشارت ان کو دی. اس کے بعد لہٰذا حق کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. جو حق کی دعوت دے گا اس کو مشکلات تو پیش آئیں گی، لیکن اس مشکلات کے اندر پھر اللہ تعالیٰ بہت بہتر اس کو صلہ عطا فرمائے. یہ بھی اس سے پتہ چلا. اس کے بعد فرمایا سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے. سورہ طٰہٰ فرمایا سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ حضور کا نام طٰہٰ، اے محبوب ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کیا مشقت میں پڑے. حضور جلدی جلدی قرآن کو پڑھا کرتے تھے کہ تاکہ مجھے یاد ہو جائے، میں بھول لیتا. اللہ نے فرمایا محبوب آپ مشقت میں نہ پڑے، یہ ہمارا کام ہے اس کو یاد کرانا، اس کو محفوظ رکھنا، انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا. بالکل اللہ کو اپنا محبوب کتنا پیارا ہے، اتنی سی تکلیف بھی حضور کو گوارا نہیں ہے. پہلے نام اپنے محبوب کر لیا طٰہٰ، پیارا سا نام، اس کے بعد فرمایا اس لیے قرآن شریف ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے. فرمایا محبوب قرآن کی تلاوت کریں آپ، لیکن کیوں مشقت میں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں بھرا مانگے. کیسا اللہ کا محبوب ہے یہ ہمارا نبی بھی، کہ کون دنیا میں ایسا ہے جس کو عبادت سے اللہ نے کہا کہ نہیں عبادت کم کرو، لیکن یہ ہمارے نبی ہے. فرمایا کہ نہیں ساری رات مت کھڑے رہا کرو، کچھ دیر کھڑے رہا کرو، کچھ دیر عبادت بھی کر لیا. یہ محبت کی علامت. اللہ کو اپنے محبوب سے زیادہ پیارے فرمائے کہ اتنی تکلیف مت اٹھائے. اس کے بعد فرمایا کہ پھر حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ سنا جا رہا ہے حضور کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ کو اتنے یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، کتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، کتنی آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں. تو محبوب آپ فکر نہ کریں. حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ فرعون نے کیا نام ہے بچوں کو مارا، قتل کیا. اس کے بعد پھر کیا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی پیچھے پڑ گیا. پھر حضرت موسیٰ اس کے پاس گئے، اس کو سمجھایا. پورا واقعہ قرآن نقل کرتا ہے. ان کو سمجھایا کہ اللہ کو مانو، ایک مانو وحدہ لا شریک ہے. نہیں مانا، اس نے انکار کیا بلکہ پیچھے پڑ گیا اور چاہتا تھا کہ آپ کو بھی کیا نام ہے شہید کرے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی شہید کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور جو آپ ساتھ لے کے چلے سب ان کو بھی بچایا. اور فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا اور آپ بچا کے لے گئے ان کو اپنے. اللہ تعالیٰ نے ان کو. اور پھر بچپن کے اندر اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پرورش کی ہے. یعنی یہ بھی حیرت انگیز چیز ہے کہ جس کی خاطر اس کو کہا گیا تھا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے لیے مصیبت بنے گا، تو اس نے کہا میں بچہ پیدا ہی نہیں دوں گا. سب کو مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا سارے بچوں. لیکن جو بچہ جس کی وجہ سے مار رہا تھا وہ بچہ حضرت موسیٰ کے گھر میں پل رہا، اور گھر میں پلا اور پھر کیا نام ہے بڑے ہو کر اور اس کے غرق ہونے کا سبب بنا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی قدرت حاصل، بڑی طاقت حاصل. ہاں، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے. وہ کیا نام ہے ہر چیز تباہ اس کے مقابلے میں نہ جاؤ. اب یہ مقابلے میں آئے فرعون، کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو گئے. تو آج بھی غرور اور نشے کے اندر جناب تکبر کے اندر اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. گھر کے اندر سے پھر لوگ پیدا ہوتے ہیں. اب ممتاز تاطق گھر میں سے پیدا ہوئے جب اس نے گورنر نے سلمان تاطق نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور توہین رسالت کی، قانون کو برا بھلا کہا کہ کالا قانون. تو دیکھیے گھر میں اللہ نے اس کو پیدا کیا، سلمان تاطق اس نے اس کو مارا. یہاں بھی گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کروائی، جن سے کہہ رہا تھا میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی، سب کو مارو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قدر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ بھی سبب سورہ انبیاء شروع ہوئی ہے، جس کے اندر تقریباً 18 انبیاء کے نام ذکر کیے گئے. اس کے اندر اسی سورہ انبیاء کہتے ہیں، نام دیے گئے تھے. یوم حساب سے ڈرایا گیا اس کے اندر اور فرمایا بہت قریب آ گئی ہے نہ قیامت اور لوگ غفلت کے اندر ہیں اور کھیل کود میں لگے ہوئے. ایک وقت آئے گا ہم کھیل میں لگے ہوں گے، باتوں میں لگے ہوں گے، ایک دم قیامت آ جائے گی. تو لہٰذا ابھی سے تیاری کرو، پھر وقت نہیں ملے گا جب قیامت آ جائے گی، تیاری کا وقت نہیں ملے گا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے پہلے علم سے پوچھ لیا کرو. کوئی مسئلہ معلوم نہیں پہلے علم سے معلوم کرو. یعنی دیکھیں نا یہاں سے تقلید کا سبق ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو تقلید نہیں کرتے، ہم تو بس اہل حدیث ہیں، ہم تو حدیث پر عمل کرتے ہیں. حدیثیں تو بے شمار ہیں، اس حدیث میں سے خلاصہ نکال کر کوئی دے گا تمہیں تو وہ تو کوئی مجتہد ہی دے گا کہ بہت بڑا عالم و فقیہ ہوگا وہی تمہیں بتائے. ایک حدیث عمل کرے گا دوسرے چھوٹ جائے گی، دوسرے کرے گا تیسری چھوٹ جائے گی. تو لہٰذا جب تمہیں کچھ نہیں پتا ہے تو کسی اہل علم سے معلوم کرو، وہ تمہیں بتائے گا کہ کیا اس کے راز ہے اور کس احادیث کو دیکھ کر، قرآن کی آیات کو دیکھ کر ہم نے یہ مسئلہ نکالا. اس سے تقلید کا بھی ثبوت ملتا ہے. اس آیت مبارکہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم پوچھا کرو اگر تمہیں خود نہ آئے، خود اپنی عقل سے مت نکالا کرو باتیں. تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنا علم نہیں ہے کہ قرآن سے مسئلے نکال سکو. فرمایا جو ہمارے مقرر فرشتے ہر وقت ہماری تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. یعنی حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو سانس لیتے ہیں، وہ سانس بھی ان کا تسبیح و تقدیس میں ہوتا ہے. اوپر سانس ہے تو وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، ہر سانس کے اندر وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين.